ताजुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, एक गौस का गुलाम, गौस आजम का गुलाम गौस आजम की खानकाह में जाता है, देखता है कि गौस आजम की खानकाह में एक शख्स वहां पर तड़प रहा है, हाथ पांव टूटे हुए। तो गौस आजम से अर्ज करता है गौस आजम, आपकी बारगाह में आया है, हाथ पांव टूटे हुए हैं, बड़ी बुरी हालत में है, इसे क्या हुआ, इसकी मदद फरमाइए। गौस आजम फरमाते हैं, ये अब्दाल है, अब्दाल, 3 अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे, उड़ रहे थे मेरी खानकाह के ऊपर से। मकाम क्या था? अब्दाल था, अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे। 2 अब्दालों ने देखा, गौसे आजम की खानकाह है, एक दाईं तरफ चला गया, एक बाईं तरफ चला गया। इसने कहा मैं खुद वली हूं, मैं क्यों गौस का आदत करूं, ये वो अब्दाल है, वहां से गिरा मेरी खानकाह में, हाथ पांव टूटे हुए हैं। मैं कहता हूं उड़ने वाला अब्दाल गौस की तौहीन करे, उसकी ये हालत है। जमीन में रेंगने वाले कीड़े, तो गुस्ताखी करेगा तो तेरी क्या हालत होगी। सही मुस्लिम में हदीस है, बनु सलमा ने इरादा किया कि मस्जिद नबी के करीब शिफ्ट हो जाए। नबी इस्लाम ने उनको देखा तो आप फरमाया क्यों? उनका या रसूल इतनी दूर से चल के आते हैं, जमात का मसला होता है, तो हमने कहा हम शिफ्ट ही इधर हो जाते हैं। आप फरमाया जितने कदम चल के आते हो तुम्हें हर कदम पे नेकियां मिलती हैं। तो उन्होंने मदीना शरीफ में मस्जिद नबी के करीब शिफ्ट होने का इरादा तर्क करके वापस अपने गाँव में चले गए, इतने कदम चल के आएंगे। तो मैं इस पर एक मासूमाना सवाल करता हूँ, आप तो बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं वो उड़ के पहुँच जाते हैं, तो नबी इस्लाम साहब को कहते यार औलिया अल्लाह तो तुम्हारे कदमों की खाक है, तो साहबा इकराम को तो दिमाग में नहीं था कोई बंदा उड़ सकता है, तो वरना कोई ऐसी बात होनी चाहिए थी ना, क्योंकि उस जमाने में लोग उड़ा नहीं करते थे। उड़ने वाला मसला ही कोई नहीं है। ये इस तरह के सारे बुजुर्ग जो है ना, इनको हम जो है ना बोइंग 747 पे सवार करें और पायलट को कहे कि तुम जरा पैराशूट से नीचे कूद जाओ, और जितने जितने औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं उनको जहाज में सवार करें साथ। सही है। तो फिर हम देखते हैं कौन सा बुजुर्ग है जो ये जहाज लैंड भी करवा सके। इसको भी छोड़ दें, जो उड़ने वाले हैं उनको मीनार पाकिस्तान से फेंक दें, तो इसका मतलब नहीं उड़ सकता। एक उड़ा है मैदान, चेक कर लेने। दिल में तड़पती जिस दिन काफिला जाना, मैं छत पे चढ़ गया, सामने काफिला जा रहा था, मैं देखता रहा कि ये लोग जाएंगे, काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मिना मुजदलिफा अरफात जाएंगे, रोज़ा रसूल देखेंगे। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तूने आना चाहा, माँ ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूं। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूं। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा। ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। और यार बुखारी मुस्लिम उठा के देखें, कुरान में सूरतुल फतह में आता है कि जब मुशरिकीन अरब ने नबी इस्लाम को सुलह हुदैबिया के मौका पर रोक लिया और नबी का तवाफ करने तो काबा कोई नहीं आया, साहबा तो वहां रोते रहे, और आपके बुजुर्गों का तवाफ करने के लिए, उनकी ज़ियारतें करने के लिए काबा आता है, और झूठ मार दे हो। एक कादरी मुरीद की शादी हो गई, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसके साथ शादी हुई दुल्हन उसकी थी हाफिजा, कुरान की हाफिजा थी। जब शादी हुई, बात हुजरे में हुई, घूंघट उठाया और मिलने की बात की, तो दुल्हन ने कहा आपको क्या आता है? उसने कहा कुछ नहीं आता, गौस पाक का नाम आता है। तो कहा मैं कुरान की हाफिजा हूं और अभी आपसे मुलाकात नहीं होगी, पहले आप भी हाफिज कुरान बनिए, हमारे मेयार के मुताबिक बन के आइए। जब आप हाफिज जी बन जाएंगे, हम हाफिजा हैं, तो उसके बाद तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी। वहां से निकले एकदम बिल्कुल जलाल में, गुस्से में, जिसको मैं आपकी जबान कह दूं बिल्कुल संताप में। फजर का वक्त हुआ तो सोचा कि हजरत खानका से निकलेंगे तो अपना मुकद्दमा पेश कर देंगे। तो अर्ज की हुजूर मेरी शादी एक हाफिजा से हुई है, और मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि तुम भी हाफिज बन के और फिर मुलाकात करना, वरना नहीं आना। तो हजरत अब मैं क्या करूं, मैं इतने दिन तक सब्र तो नहीं कर सका। फरमाया फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना, मैं भी नमाज पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ना फजर की। और उसने कहा ठीक है हुजूर। उसके बाद अजान तो हो चुकी थी, हजरत तशरीफ लाए, नमाज हुई। हजरत ने जब नमाज का सलाम फेरा तो दाईं तरफ जितने मुक्तदियों को हजरत ने देखा, दायां सलाम फेरते वक्त, तो दाईं तरफ के जितने थे वो सब हाफिज कुरान हो गए। और जब बाईं तरफ सलाम फेरा ना, तो जितनों को देखा बाईं तरफ के सारे हाफिज कुरान हो गए। और जी दाईं तरफ सलाम फेरा, सारे हाफिज हो गए। दर्द बड़ी कहानी एक खामंद की है, जो मुरीद था एक बाबा जी का। उसकी जब शादी हुई तो उसकी बीवी जो है वो हाफिजा थी। उसने कहा मैं तेनू नेड़े नहीं लगन देना जब तक तू भी हिफ्ज नहीं करता। वो घबराया हुआ जो है ना वो बाबा जी के पास पहुंचा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। वो जब वहां पहुंचा बाबा जी के पास, उनका कोई बेटा कर लेते हैं, तू फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ी। तो फजर की नमाज जब उन्होंने पढ़ी तो कहते हैं दाईं तरफ सलाम फेरा तो सारे ही हाफिज हो गए, यानी वो सारे इस काबिल हो गए कि अब वो हुफ्फाज लड़कियों के साथ शादी कर सकते थे। और बाईं तरफ फेरा तो सारे नाजरा हो गए, वो नाजरा के साथ शादी कर सकते हैं। ये मौलवियों की सारी स्टोरियां औरतों से, शादियों से शुरू होकर इसके ऊपर ही खत्म होती हैं। इद करामत भी है पीछे ब्याह वड़िया सी कि वो एक शादी
ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی, اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا, تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا, جو نہیں پیسے دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں, تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. آواز لگے گی کہاں غوث پاک کے مرید. اگر یہ آواز لگائے گی, یہ آواز لگے گی جب کہاں ہے قادری, تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک. غوث پاک کے مرید کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی, خواجہ نقشبند بھی, خواجہ سورورد بھی, داتا صاحب بھی, بابا صاحب بھی. ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی. تم کسی کو مانتے نہیں, تم سوچو کدھر جاؤ گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی, وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی, ایک روشنی ظاہر ہوئی, عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا, اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں, جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ شیطان تھا چیخ مار کے غائب ہو گیا. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر, تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے, میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. یہ اللہ اکبر, اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اونا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے, ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 چوں ایک ہی بچا جائے, 70 تو شیطان لے گیا جائے. تے سانوں کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نے کیا ہونا ہے؟ اگر غوثہ نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. فرمایا 25 سال جنگلوں میں گزارے. کتنا عرصہ اونچی کہیں 25 گھنٹے گزارنے پڑیں گے, آپ کو لگ پتہ جائے گا. فرمایا گھاس پھوس پتے گھاس وغیرہ یہ کھا لیتا تھا, بھوک لگتی تھی, مگر مجاہدہ اللہ کا ذکر ہر وقت کہ اللہ راضی ہو جائے. حالانکہ مادر زاد ولی اللہ ہے, ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے, پھر بھی اتنی محنت. فرماتے ہیں پھر 1 سال, پہلے سال میں نے کھانا چھوڑا, پھر میں نے پینا چھوڑ دیا, 3 سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں. اتنا عرصہ. پھر کہیے اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس میں دین و دنیا ساتھ ہے. نبی علیہ السلام کبھی بھی جا کے پہاڑوں میں آپ نے وقت نہیں گزارا. وہ غار ہرا کا ایک واقعہ ہے, نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا نہ اس کے بعد, وہ اللہ نے اس جگہ کو چنا بس, ورنہ تو آپ کی ڈائنامک لائف ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی, حضرت عمر کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی. یہ کہتے ہیں فلانے بزرگوں نے آنے سال تھے چلا کٹیا. جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے وہاں پہ ڈیرے لگا لینا اور وہاں پہ جناب جا کے وہ سینریاں دیکھنا خوبصورت, اور چندے سارے وہاں پہ ہی آ جائیں اپنے پاس. تو سر یہ تو زندگی ہر کوئی بندہ گزارنے کی کوشش کرے گا. یہ اسلام کو مطلوب زندگی نہیں ہے. اسلام کی مطلوب زندگی ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں وقت گزارنا ہے, اور یہی آپ کی امتحان گاہ ہے. بیوی, اولاد, ماں باپ, رشتہ دار, معاشرہ. جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے, غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے, اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندوا کر تو وہ غار ہرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے. یا آپ کے بزرگ ہیں جو 40 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں, اللہ کے نبی کو روٹی کی ضرورت پڑتی تھی, آپ کی بیوی باندھ کے دیتی تھی. کہانیاں ساریاں بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام کھانا ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. آپ کے وہ تو کہتے ہیں بزرگ اتنے سال تک چلا کٹیا, نہ کچھ کھادا نہ پیتا, سب جھوٹ ہے. حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے, یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے کہ یکایک آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا, یعنی چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا. ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے. طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ, ہم ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے, لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا, ٹائم نوٹ کر لیا, ڈیٹ نوٹ کر لی. کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے. حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی. انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا. جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا, یکایک طوفان آیا, بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی, موجوں کا تلاطم تھا, جہاز ڈوبنے لگا. گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا, یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا. اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا. جب وہ تاریخ, دن اور ٹائم ملایا گیا, یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے. تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں, ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ,
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں، ایک تو ہے ظاہری اسباب، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بھائیو سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے. یہ جب کافر جو ہے وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے، اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھنور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. دیوبندیوں کے امام، اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے. وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. جواب دینے والے نے کیا کہا؟ میں غوث پاک کا اونچی. کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو. پوچھا ماں کن کا تقول بھی اتحاد رجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو. اونچی. فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے بالا پڑا جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی. اونچی. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے. اونچی. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. مر ربو کا، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. پوچھا ماں دینوں کا، انہیں کہا میں دھوبی ہاں. تیسرا انہیں کہا میں دھوبی ہاں. تو وہ فرشتے انہوں مان لگے، اللہ نے کہا چھڑ دو. انہیں کہہ نہیں دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے. بھئی یہ جواب قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا، چھڑے چھوٹے نہیں، سب جھوٹ کڑے ہوئے اللہ دے بندے ہو. یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندے ہو، کسی بڑے تے بڑے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی. ٹھیک ہے، جائے گا کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا، سب کچھ جھوٹ ہے. Hey y'all, come look at this. مسلمان و عیسائی آپس میں الجھ رہے ہیں. غوث الثقلین کا گزر ہوا، ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے. آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے. یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے. وہ عیسائی بیان کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑے گا. بندہ لے گیا پرانی قبر پہ، جی اس کو زندہ کرے. کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ پر میں پتا ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ گانے بجانے والے تھا. نوٹ کرو بھائی، سارے پوچھو تسلی کرو. ایسا ہی تھا جی، ایسا تھا. اور جی 100 سال پہلے تھا، کسی نے بتایا اتنا. غوث پاک نے اس کا اٹھ. اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مادر زاد ولی اللہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. کتنا عرصہ، کتنی عبادت کر رہے ہیں؟ عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی. 40 سال. فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھوٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا. 15 سال اس طرح گزارے. او خدا دا نائے گلاں بند کر دو، بزرگی بچانی سے کسی دی ہے، پٹھیاں پٹھیاں گلاں بند کرو. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے
ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دعوے کر کے گئے ہیں. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. بلایا گیا. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں. یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں. اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی، میرے لیے فارغ جائے. او ایک بازی کرتے ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. یہ فضیلت نہیں ہے. یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. حضرت سیدنا غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، واکی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا. روحانیت کا یہ عالم کہ آپ اپنے ممبر پر ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے. لاکھ کا مجمع واز فرما رہے ہیں تو ہر ایک کو یوں آواز جا رہی ہے جیسے اس کے کان میں بول رہے ہیں. وہ جی بزرگ بہت پہنچے نے جی. تسی یہ موبائل بزرگ تے اٹھے بیٹھے اتنے گل کر لیندے نے. ایسی روحانی طاقت ہے. ہم کہتے ہیں جی روحانی طاقت چیک کر لیتے ہیں. ابھی میں نے تو چیلنج کیا کہ میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، دنیا کا کوئی بزرگ اس کو دیکھ کے سر پڑھ کے بتا دے لکھا کیا ہوا ہے. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ بزرگاں نے سنبھالے ہے. جی غوث نے دنیا سنبھالی ہے. اللہ تو بندے غوث دے گردے فیل ہو جان، پیشاب نہیں اپنا سنبھال سکتا.